بلا تاخیر اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ان کے بعد انشاءاللہ آخری خطاب مناظر اسلام فضیلت الشیخ مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ تعالی ان کا ہوگا مفصل، اور ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے تو وہ لکھ کر پرچی پر لکھ کر دے گا، کھڑے ہو کر سوال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پرچی پر لکھ کر ہم تک پہنچا دے، شیخ صاحب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیں گے۔ آخری خطاب انشاءاللہ ان کا ہوگا۔ اب آپ کے سامنے میں دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا حافظ اشرف شہزاد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی کو، وہ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ غیر مسلم آدمی کو جب جہنم میں گرانے کے لیے فرشتے لے کر جائیں گے تو اللہ اس سے ڈائریکٹ گفتگو کرے گا۔ اللہ پاک پوچھے گا، میرے بندے اگر تجھے دنیا کے سارے خزانے دے دیے جائیں تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سارے خزانے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا بلا یا رب، کیوں نہیں ہے اللہ، میں سب کچھ دے دوں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اردتک باہون من ھذا، میں نے تو دنیا میں تجھ سے اس سے چھوٹا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ تشرک بی شیئا، او میرے بندے گناہ جتنے مرضی لے کر آ جا لیکن ان گناہوں کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے 5ویں سپارے میں 2 بار بولا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ 7ویں سپارے میں اللہ پاک نے تمام انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا، ان کی اولادوں کا ذکر کیا، ان کے والدین کا ذکر کیا۔ 18 انبیاء کا تو اللہ نے نام لیے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ کائنات کے لوگوں ان میں سے ایک نہیں، اگر یہ سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو اللہ سب کی نیکیاں برباد کر دیتا۔ انبیاء شرک نہیں کر سکتے، وہ تو دنیا میں آتے ہی شرک کے خاتمے کے لیے
یہ مجھے اور آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ پاک کا قانون ایسا ہے، اس کی ضد میں کوئی پیغمبر آ جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ اس ضد میں آ گئے تو ہمیں معافی کیسے ملے گی؟ 24ویں پارے میں سورہ زمر کا سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، او میرے محبوب آپ سے پہلے ہم ہر پیغمبر کی طرف یہ وحی کر چکے ہیں اور آج آپ کی طرف بھی کر رہے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ آپ کی بھی نیکی برباد کر دے گا۔ موت سے نہ ڈریں، کوئی بھی ہم میں سے موت سے نہیں بچے گا۔ آپ سے پہلے بڑی بڑی گاڑیوں والے بھی گزر چکے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریوں والے بھی گزر چکے ہیں، بڑے بڑے عہدوں والے بھی گزر چکے ہیں، نہ کسی کے عہدے نے اس کو موت سے بچایا، نہ اس کی گاڑیوں نے اس کو موت سے بچایا، نہ بینک بیلنس نے بچایا۔ موت سے کوئی بھی نہیں بچے گا، ہم میں سے ہر ایک کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ موت سے نہ ڈریں، شرک سے ڈریں، شرک سے ڈریں کہ کہیں میرے اعمال کے اندر شرک نہ آ جائے۔ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسانیت میں ابلیس شرک کہاں سے لے آیا؟ بابا جی آدم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے، ان کی اولاد میں بھی شرک کہاں تھا؟ جب آدم علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، ان کے جانے کے بعد 5 ان کی اولاد میں سے ایسے بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی ایسی عبادت کی، دور دور تک لوگ ان کی عبادتوں کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ مائیں اپنے بیٹوں کو کہتی تھی بیٹے ہوں تو ایسے ہو، ود، سوا، یغوس، یعوق، نصر رحمہم اللہ، یہ اللہ کے ولی تھے۔ یہ 5 بزرگ چلے گئے، ابلیس مسجد میں آیا، آ کے کہتا ہے یار تم عبادتیں وہ نہیں کرتے، وہ تمہارے اندر شوق نہیں، وہ ذوق نہیں۔ شوق والی عبادتیں تو وہ تھی جو ود کر گیا، سوا کر گیا، یغوس، یعوق، نصر کر گئے، وہ جس طرح شوق ذوق سے عبادت کرتے تھے، تمہاری یہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں، تم بھی وہی شوق پیدا کرو۔ ہاں اگر واقعتاً نہیں تم وہ شوق پیدا کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں۔ ابلیس بھی خیر خائی کے راستے سے مشورہ دیتا ہے، کہتا ہے تم نہ ان 5 کی تصویریں اپنی عبادت گاہوں میں مسجد میں ایک سائیڈ پہ رکھ دو، تم جب عبادت کے لیے آیا کرو گے ان 5 پہ تمہاری نگاہ پڑے گی تو ایٹومیٹک تمہیں ان کی عبادتیں یاد آئیں گی اور وہی شوق تمہارے دلوں میں بھی بیدار ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اس بوڑھے نے بات تو ٹھیک کی کہ باہر بندہ کاروبار کے جھنجھٹ میں، باہر بندہ بیوی بچوں میں، باہر بندہ دوست احباب میں کھو جاتا ہے، وہ یاد نہیں رہتا، تو 5 کو دیکھیں گے تو ایٹومیٹک ان کی باتیں اور وہ شوق تو ہمارے دلوں میں آ ہی جائے گا۔ انہوں نے 5 کی تصویریں اپنی مسجدوں میں ایک سائیڈ پہ رکھ دی، اللہ کی عبادت کے لیے آتے تھے، ان 5 کو دیکھتے تھے تو ان کے دلوں کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوتا تھا، وہ شوق سے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر وہ نسل چلی گئی، بھول گئے لوگ کہ کبھی ایسا بھی کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ ابلیس پھر آیا بوڑھا بن کے، خیر خواہ بن کے، اس نے مسجد میں آتے ہی شور برپا کر دیا۔ اس نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بزرگوں کیا ہوا ہے؟ کہا تمہاری یہ باتیں اور تمہاری یہ مجال، ادھر تو بڑے سردار کو ملنا ہو تو بندہ ڈائریکٹ نہیں مل سکتا، اس کے ملازم سے ٹائم لینا پڑتا ہے، تم بادشاہوں کے شہنشاہ تک عبادت پہنچا رہے ہو اور ڈائریکٹ، اور جو تمہارا وسیلہ بننا تھا ان کو تم نے سائڈ میں رکھا ہوا ہے۔ کہا بزرگوں کیا کریں؟ کہا بھلے مانسو
تم اپنے بزرگوں کو اپنے سامنے رکھو، تم اپنی التجائیں، اپنی عبادتیں ان کے حوالے کرو، یہ تمہاری عبادتیں اور التجائیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ انہوں نے کہا بات تو اس بوڑھے نے ٹھیک کہی ہے، بڑے سردار کو ملنا پڑے تو اتنی آسانی سے تو نہیں ملاقات ہوتی، یہ تو سردار دنیا کے ہیں، وہ تو بادشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہماری کیا مجال کہ ہم اپنی باتیں اس تک ڈائریکٹ پہنچا دیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس امت کو پہلے ہی بتا دیا ہے، فلا تضربوا للہ الامثال، او میرے بندو اللہ کے لیے بندوں کی مثالیں نہ دیا کرو۔ انہوں نے ان 5 تصویروں کو اپنے سامنے سجا لیا، وہ سب ان کی عبادت کرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ پاک کی اس دھرتی پہ ایک بھی نہ رہا جو اللہ کی عبادت کرتا ہو، سب ان 5 کی عبادت کرتے تھے۔ جب یہ صورتحال ہو جائے پھر 2 میں سے ایک کام ہوتا ہے صاحب، پھر یا قیامت آتی ہے یا اللہ کا پیغمبر آتا ہے۔ پھر اللہ پاک کو ترس آیا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بعد اپنا پہلا رسول سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیج دیا۔ نوح علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے رہو، میری قوم کے لوگوں یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ان 5 کی عبادت مت کرو۔ انہوں نے جو مقام حاصل کیا تھا نا، انہوں نے بابا جی آدم علیہ السلام کی عبادت کر کے مقام حاصل نہیں کیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کی عبادت کی تھی۔ تم بھی اللہ کی عبادت کرو، پکڑ لیا انہوں نے، کہا یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ کہاں سے آ گیا، پکڑو مارو اس کو۔ نوح علیہ السلام مار کھاتے رہے، دن کو بھی دعوت دیتے لوگ مارتے، رات کو دعوت دیتے لوگ مارتے۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ نوح علیہ السلام کو مار کھاتے کھاتے 950 سال ہو گئے۔ چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، نوح علیہ السلام نے ہاتھ کھڑے کر دیا، اللہ یہ قوم ماننے والی نہیں، اتنی صدییں گزر گئی، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے ان کو دعوت دن کو بھی دی ہے، رات کو بھی، ایک ایک کے دروازے پہ جا کے تنہائی میں بھی سمجھایا ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یہ بڑے بد نصیب ہیں، اے اللہ یہ تو اتنے سنگ دل ہیں، ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودم ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ قرآن پاک 29واں پارہ سورت نوح ہے۔ یہ نہ سمجھنا عربی جانتے ہیں عربی بنا کے لے آئے ہیں، آج ہی جا کے ترجمے والا قرآن پڑھیے۔ اے اللہ ان کا بوڑھا مرتے ہوئے بھی اپنی اولاد کو وصیت، اپنے خاندان کو وصیت کر کے جاتا ہوں، میری قوم کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، اس نوح گستاخ کی بات مان کے تم نے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کی عبادت نہیں چھوڑنی، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ پھر نوح علیہ السلام نے وہ بد دعا کی، اتنی سخت بد دعا کسی نے نہیں کی۔ اللہ پاک نے ان کی بد دعا کا ذکر بھی قرآن میں کیا، کیا کہا، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کا نہ بچہ چھوڑ، نہ بوڑھا چھوڑ، نہ عورت چھوڑ، ان کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہمیں کوئی گھر بھی نہیں چاہیے، ایسا عذاب دے کہ یہ گھروں سمیت تباہ ہو جائے۔ پھر اللہ پاک نے وہ عذاب نازل کیا، آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا، زمین نے پانی نکالنا شروع کر دیا، وہ گھروں سمیت برباد ہو گئے۔ ارے صاحب لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ان کے بتوں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوتی تھی۔ اگر صرف پتھروں کی تعظیم کرتے تو ہمیں سڑکوں پہ پتھر کون بچھائے دیتا؟ وہ پتھروں کی مورتیوں کے پیچھے ان کے بزرگوں کی تصویریں ہوا کرتی تھی، وہ ان کو پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ پھر یہودیوں عیسائیوں نے اس کا رنگ ایک اور بدلا۔ صحیح البخاری صحیح مسلم میں حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہودی عیسائی برباد ہو گئے، کئی قبیلے تباہ ہو گئے اللہ کے عذاب سے۔ وجہ کیا تھی؟
انہوں نے ایک نئے انداز کا شرک شروع کر لیا. جب ان میں کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہوتا تھا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی قبر کی عبادت شروع کر دیتے تھے. وہ اپنی التجائیں اس قبر کے آگے رکھتے تھے، وہ اپنی عبادتیں اس قبر کے آگے رکھتے تھے. اللہ کے گھروں کو ویران، ان کی قبروں کو آباد کر دیتے تھے. ارے نوجوان، انٹرنیٹ سے تجھے ہر چیز مل جاتی ہے. یہ تیرے محبوب پیغمبر کی حدیث بخاری مسلم کی ہے. نیٹ پہ تیری میری زبان میں سادہ ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے. آج تو دنیا کے لوگوں کے دھوکے میں نہ. یہودیوں عیسائیوں نے قبروں کی عبادت شروع کر دی. مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتوں کی عبادت سے روکتے رہے، حتیٰ کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے. مدینہ پاک زیادہ یہودی عیسائی رہتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آتے ہی جو پہلا قانون بنایا ہے، پہلا آرڈیننس، آپ نے فرمایا ہمارے دین کو ماننے والا کوئی بھی قبرستان نہیں جائے گا. بس جاؤ اپنی میت کو دفن کر کے آ جاؤ، پھر دوبارہ کوئی نہ جائے. مدینہ پاک شروع اسلام میں قبرستان جانے پہ پابندی تھی. پہلے تربیت ہوئی ہے، اجازت بعد میں ملی ہے. پہلے اللہ نے تربیت کی ہے. اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ کے سوا غیبی مدد کے لیے تم جن کو آواز دیتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے تھے، تمہاری طرح کھاتے تھے، تمہاری طرح پیتے تھے، وہ تمہاری طرح چلتے تھے. دنیاوی ضروریات ان کی تمہاری طرح کی تھی. قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے تربیت ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے 22واں پارہ سورہ فاتر والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. غیبی مدد کے لیے تم اللہ کے سوا جس کو آواز دیتے ہو وہ تو کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تو اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. عقیدہ توحید اللہ نے سمجھایا، کمال کر دیا. تم میں سے کوئی یہ نہ کہے گا قیامت کے دن مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. ذرا دیکھ، کھجور ایک قبر ہے اور کھجور کی گٹھلی وہ قبر کی میت ہے، اور گٹھلی کا چھلکا یہ میت کا لباس ہے. اللہ پاک کہتا ہے جب اس کے جسم میں روح تھی، اس کے نام بڑی فیکٹریاں، بڑے پلاٹ، بڑی گاڑیاں بولتی تھی، اس کے نام بڑا بینک بیلنس بولتا تھا. یہ اسی وقت تک ہے جب تک روح ہے. ارے اس کے جسم سے جب روح نکل گئی، اللہ کا قرآن کہتا ہے اب یہ اپنے لباس کا بھی مالک نہیں رہا، کپڑوں کا مالک نہیں. تیری مشکلات یہ حل کہاں سے کرے گا؟ یار آپ تو سارے مجھے روشن اور سمجھدار چہرے نظر آ رہے ہیں. ادھر کو اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، بزرگ آ جائے، آپ اس کے کپڑے اتارنا چاہے تو وہ آپ کو کپڑے اتارنے دے گا؟ کیوں نہیں اتارنے دے گا؟ ابھی اس کے جسم میں روح ہے، ابھی وہ اپنے کپڑوں کا مالک ہے. اگر اسی کے جسم سے روح نکل جائے پھر ہم اس کے کپڑے پھاڑ کے اتارتے ہیں، روکتا ہے؟ اب کیوں نہیں روک رہا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یملکون من قطمیر. یہ ساری جائیدادیں، سارے مربع، ساری بادشاہیاں اسی وقت تک تھی جب تک اس کے جسم میں روح تھی. اب روح نکل گئی، اب یہ اپنے کپڑوں کا مالک نہیں رہا. اب تو یہ اتنا کمزور ہو گئے، قبر کی مٹی اس کے کفن کو چھین کے کھانا شروع کر دے. یہ قبر کی مٹی سے اپنا کفن نہیں چھڑا سکتا، تیری مشکلات حل کہاں سے کرے؟ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے. 22واں پارہ سورہ فاتر یاد کر، آج ہی دیکھ اللہ نے کیسے تربیت کی ہے. قرآن پاک کے اندر مشکل مسائل ہیں لیکن اللہ پاک نے توحید سب سے آسان انداز میں سمجھائی ہے.
سورہ فاتر حوالہ بھی آسان ہے، یاد کر لے، 22واں پارہ ہے، سورہ فاتر ہے، آیت نمبر 22 ہے، سادہ ترجمہ اللہ فرماتا ہے وما یستوی الاحیاء والاموات، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ جس کو مرضی سنا سکتا۔ اور او میرے محبوب پیغمبر جو قبر میں پہنچ جائے اس کو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ آج ہی جا کے ترجمہ سن لے، جا کے پڑھ لے، جا کے تحقیق کر لے اپنے علماء سے، یہ حوالہ یاد کر۔ میرے محبوب پیغمبر کو اللہ کہتا ہے قبر والے کو تو آپ بھی نہیں سنا سکتے۔ قبرستان جانے پہ پابندی ہے، پہلے کیا ہو رہی ہے؟ تربیت ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں، ارے صاحب انسان کو تو اللہ نے اتنا کمزور بنایا ہے، انسان تو سو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے، سو جائے اس کو نہیں پتہ چلتا۔ کائنات کے اعلیٰ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا بلال، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، رات کا کافی حصہ گزر گیا، صحابہ نے نیند کی شکایت کی، اللہ کے رسول کوئی صحابی سواری سے گر نہ جائے، سٹے کرنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا رات کا کافی حصہ گزر گئے، کہیں فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ سیدنا بلال بولے اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، آپ آرام کیجئے، غلام آپ کو فجر کے ٹائم بیدار کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹے کیا، سارے صحابہ کو آپ نے روک دیا، سارے صحابہ سو گئے، میرے محبوب پیغمبر سو گئے، سیدنا بلال چل پھر کے نگرانی کر رہے ہیں، نگرانی چل پھر کے ہو جاتی ہے تو بیٹھ کے بھی ہو جاتی ہے۔ سیدنا بلال بیٹھ گئے، پیچھے سواری تھی، سواری کو ٹیک لگائی، جہاں سے فجر پھوٹتی ہے ادھر ٹک ٹکی لگا کے بیٹھ گئے، پیچھے سے ٹیک لگی، سیدنا بلال بھی سو گئے۔ یہ کائنات کے اعلیٰ لوگ ہیں، ان سے اعلیٰ کائنات میں کوئی بھی نہیں۔ پاکستان کے سارے نیک لوگ جمع کر دو اللہ کی قسم، ایک آپ کے غلام سیدنا بلال کی عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سو گئے، چھوٹی موت آئی ہے صاحب، بڑی موت نہیں آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو بھی موت ہی کہا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں سونے کی دعا کیا سکھائی ہے؟ اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ تیرے نام سے میں موت میں جا رہا ہوں۔ موت آپ کہتے تھے نیند کو بھی، یہ چھوٹی موت آئی ہے سیدنا بلال کو، سو گئے، فجر کی نماز کا ٹائم گزر گیا، سیدنا بلال کو پتہ نہیں چلا۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ نے سچ کہا ہے، عبادت کرنے والے بھی کمزور ہیں اور اللہ کو چھوڑ کے جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ پاک نے انسان کو تو کمزور بنایا ہے۔ سیدنا بلال سے اللہ تول دو یار، پاکستان کے کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو تول دو۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کو، جن کا شان اتنا ہے، مقام اتنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ راز کی بات کہی ہے، بلال ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشا علیک فی الجنہ، وہ بلال بتاؤ کیا کرتے ہو؟ مجھے اللہ نے جنت کی سیر کئی دفعہ کروائی ہے، میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے آتی تھی۔ انشاءاللہ کون ہے؟ آگے آگے آتی تھی۔ پھر محبت کرنے والوں نے اس حدیث پہ اپنے قلم کو اٹھا لیا، کہا لوگو اللہ پاک نے جنت کا افتتاح تو اپنے محبوب پیغمبر سے کروانا ہے، لیکن جنت میں آپ سے پہلے سیدنا بلال جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہا نبی علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوں گے آپ کی سواری کی مہار سیدنا بلال نے پکڑی ہوگی، اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں جب بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے ہی سنائی دیتی ہے۔ صاحب پروٹوکول کے لیے بندے کے کوئی دائیں ہوتے ہیں، کوئی بائیں ہوتے ہیں، کوئی پیچھے ہوتے ہیں اور کوئی آگے ہوتے ہیں۔ یہ بلال غلام کو شان حاصل ہے، جنت کی طرف جب آپ جائیں گے بلال آپ کے آگے آگے ہوں گے۔ ان سے اللہ کون ہے؟ وہ سو گئے، ان کو فجر کی نماز کا پتہ نہیں چل رہا۔
ان کو نہیں پتہ چل رہا تو میرے محبوب پیغمبر بھی سوئے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں چل رہا۔ انسان کو اللہ نے اتنا کمزور بنایا ہے، وہ سو جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کون آ گیا؟ آپ خود فرماتے ہیں 2 فرشتوں کو تو میں نے دیکھا ہے، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی میرا وزن بھاری، پھر 10 کے مقابلے میں، پھر 100 کے مقابلے میں۔ فرشتہ بولا زنہ بألف، ان کو 1000 کے مقابلے میں تولو۔ آقا فرماتے ہیں 1000 سے ترازو بھر گیا اور مجھ اکیلے کو 1000 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ سو گئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا تو آپ سے اللہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے پہلے بیدار ہوئے کون؟ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بیدار ہوئے، اور آپ کو بیدار کس نے کیا؟ حدیث پاک میں موجود ہے، صحابہ فرماتے ہیں ایقظہ حاجب الشمس، آپ کو سورج کی کرنوں نے بیدار کر دیا۔ دیہاتی، میں بھی دیہاتی ہوں، آپ بھی دیہاتی ہیں، ہمیں تو اچھے طریقے سے پتا ہے نا، جو چھت پہ سویا ہوا ہو، اذان سن کے نہ اٹھ سکے تو سورج کی کرنیں اس کو سونے نہیں دیتی۔ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، گھبرا گئے، ایلا بلال، بلال کدھر ہے؟ اینما قلت یا بلال، او بلال تیرے دعوے کدھر ہے؟ سیدنا بلال کے کانوں میں آواز پڑی، سہمے سہمے ڈرے ڈرے اٹھے۔ میں نے تو بڑی تسلیاں دلائی تھی آپ کو بیدار کر دوں گا، ڈرے ڈرے نبی علیہ السلام کے قریب آئے، عرض کرتے اللہ کے رسول میرا کوئی قصور نہیں، جس اللہ نے آپ کو سلا دیا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی سلا دیا۔ قبرستان جانے پہ پابندی ہے صاحب، پہلے تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے 26واں پارہ پہلا صفحہ، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ زندہ کو چھوڑ کے اس کو آواز دیتا ہے، جو اس کی پکار کو قیامت تک نہیں سن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، صحابہ کہتے ہیں سفر کے دوران قبرستان آ گیا، آپ نے قافلے کو روک دیا، اللہ کے آگے آپ نے لمبا سجدہ کیا۔ فرماتے ہیں اتنا لمبا سجدہ، کافی دیر کے بعد آپ اٹھے، آپ قبرستان کی طرف چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ ایک قبر کے پاس بیٹھ کے آپ اتنا روئے، اب کا من حولہ، آپ کے رونے نے سب کو رلا دیا، داڑھی مبارک آپ کی تر نیچے مٹی تر ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد آپ اٹھے، آپ کے آنسو پھر بھی تھم نہیں رہے، روتے ہوئے آپ قبرستان سے باہر نکلے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھ لیا اللہ کے رسول یہ کس خوش نصیب کی قبر تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہذا قبر امی، یہ میری والدہ محترمہ کی قبر تھی۔ میرے رب نے مجھے، میری امت کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا کہ قبرستان کوئی نہ جائے۔ پہلے میں نے سجدے میں گر کے اللہ سے اجازت مانگی ہے، اے اللہ میری امت کی تربیت ہو چکی ہے، اب یہودیوں عیسائیوں کی طرح میری امت کے لوگ، میرے اصحاب تجھے چھوڑ کے میری قبر کی پوجا نہیں کریں گے، کسی نیک آدمی کی قبر کی عبادت نہیں کریں گے۔ اے اللہ میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس سے گزر رہا ہوں، اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت ہی کر لوں۔ اپنے ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نادر اور پیاری سنت۔ مسلم شریف میں میں نے پڑھا ہے، پھر آپ مدینہ پاک تشریف لائے، آپ نے کہا سب کو جمع کرو، سب کو جمع کیا گیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ۔ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا، اب میں نے اپنے رب سے اجازت لے لی ہے، اب
تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت بندے کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ پتھر سے پتھر دل، انسان کا دل پگھل جاتا ہے کہ ادھر جو آئے پڑے ہیں مٹی کی ڈھیری بنے پڑے ہیں، یہ ادھر ہی پیدا نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دنیا کے اندر جوانیاں گزاری، ان کو مال و دولت ملا، ان میں سے کئی گاڑیوں کے مالک، کئی کوٹھیوں کے مالک، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، بڑی بڑی ڈگریاں لے کر دنیا میں شاہانہ انہوں نے زندگی گزاری ہے، لیکن پھر بھی ان کو موت آئی، مٹی کے نیچے دب گئے، ان کی ڈگریاں بھی دفن ہو گئی، ان کے محلات، ان کا بینک بیلنس پیسے سے جھگڑے پڑ گئے۔ جیسے یہ مٹی کی ڈھیری بن گئے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا تیرا میرا بھی جنازہ گھر سے نکل جائے گا۔ کروڑوں روپے لگا کے کئی مہینے کا جو تو عالی شان محل بنا رہا ہے، دن رات جو تجھے لگی ہے نا بڑی گاڑی کا کب مالک بنوں گا، بڑے مہنگے ٹاؤن کے اندر محل کا مالک کب بنوں گا، یہ سب فرار اور دھوکہ کر جائیں گی، اور تجھے ایک دن رات کے لیے تیرے صاحب، تیرے گھر والے تجھے گھر میں بھی نہیں رکھیں گے، تیرے شاہی گھر سے فقیرانہ لباس پہن کے، اور تیرے گھر والے تو تجھے گھر کی چارپائی بھی نہیں دیں گے۔ کہا جائے گا اس کے لیے مسجد سے وہ چارپائی لے آؤ جس پہ ایک غریب کا جنازہ نکلتا ہے، تیرے شاہی محل سے بھی تیرا جنازہ اسی چارپائی پہ نکلے گا۔ آپ فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو قبروں کی زیارت کے لیے، کیونکہ قبروں کی زیارت بندے کو آخرت یاد دلاتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ، یہی بس نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ، آپ گھر میں تشریف فرمائے، سیدنا باسو علی آپ کے ساتھ ہے، تکبیر کی آواز آئی، سیدنا باسو علی عرض کرتے اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا او باسو علی، میرے رب نے اس حالت میں بھی مجھے نماز معاف نہیں کی، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ سیدنا علی پاک کے کندھے پہ رکھا، عائشہ رو پڑی، فرماتی ہے میں قربان جاؤں، میرے محبوب پیغمبر نماز میں اس حالت میں جا رہے ہیں، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مسجد میں پہنچے، آپ نے نماز ادا کی، نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یہ آپ کی زندگی کا آخری خطبہ ہے جو عجب انداز سے شروع ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے، فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لی ہے۔ جناب صدیق رو پڑے، عمر کہتے ہو صدیق تجھے خیر ہے؟ نبی علیہ السلام نے کسی کا واقعہ سنایا، تم رو رہے ہو، کہا عمر تیری ماں تجھے گود پائے۔ اللہ کے پیغمبر کے سوا کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ او عمر، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جناب صدیق بھی رو پڑے، عمر بھی رو پڑے، آنسوں کی برسات میں نبی علیہ السلام کی زندگی کا یہ آخری خطبہ ہے۔ آپ نے فرمایا الا غور سے سنو، من کان قبلکم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، تم سے پہلے کئی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں، ان میں جب نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہوتا تھا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، گھر اللہ کے ویران ان کی قبروں کو آباد کر دیتے تھے۔ وہ میرے صحابہ، انی نہیتکم عن ھذا، میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں، تم نے میری قبر سے یہ سلوک نہیں کرنا۔ اگر اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہوتا تو آپ ہوتے، ارے صاحب اگر آپ نہیں ہیں تو مجھے معاف کیجئے، آپ سے اللہ کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صرف اللہ نے مجھے دنیا کا ہی سردار نہیں بنایا، جبریل امین آپ کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے معراج کی رات، کہا لوگوں سے بھرا ہوا ہے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ نے اپنی قدرت طاقت سے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دی ہے، کس لیے جمع کی ہے؟ کہا اللہ نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ کہا پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ کہا امام کون ہے؟ یا یہ رسولوں کی جماعت کیوں نہیں؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔
اللہ نے آپ کو انبیاء کا بھی امام بنایا ہے، لوگوں کا بھی امام بنایا ہے۔ نبی علیہ اللہ کے سوا اگر عبادت کے لائق کوئی قبر ہوتی تو میرے محبوب پیغمبر کا روضہ پاک ہوتا۔ اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کوئی نہیں۔ آپ سے اللہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ۔ صرف دنیا کا ہی سردار نہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، فرشتے بھی سبے بنا کے کھڑے ہوں گے۔ آقا فرماتے اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا۔ دو ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا، اتنی شدت کی گرمی کے عالم میں لوگ پیاس سے نڈال ہو کر پانی کی تلاش میں نکلیں گے، کہیں بھی پانی نہیں ملے گا۔ ہاں ایک نہر ہوگی، سارے انبیاء ادھر سے آ کے پانی پئیں گے، سارے اولیاء اس کوثر سے پانی پئیں گے۔ اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی کون ہے؟ آج دستک دینے والا کون ہے؟ میں بولوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اپنی امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی بکا امرتو بکا امرتو، ہاں آپ کے بارے میں ہی تو میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا۔ او میرے جنت کے دربان، آج جنت کے 8 دروازے بند کر دو، اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر نہ آ جائے۔ آپ سے اللہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کو قبر ہوتی تو آپ کا روضہ پاک ہوتا، اگر آپ نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے اللہ میں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ماشاءاللہ، یہ سے فضیلت الشیخ حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی حافظہ اللہ تعالی جو شرک کی مذمت پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں، فضیلت الشیخ